بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ذلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبسر الأسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الله تبارك وتعالى قل اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. میرے نہایت قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس فقیر پر کہ اس امت کا بہترین طبقہ اس فقیر سے محبت بھی رکھتا ہے، علماء کا طبقہ، اور اس فقیر کو اس قابل سمجھتا ہے کہ کچھ اپنے حضرت کی صحبت میں جو کچھ سیکھا اور سمجھا اس کو لوگوں کے آگے بیان کرنے کی وہ طبقہ اس فقیر کو اعزاز بھی عطا فرمایا. یہ ان کا حسن ظن ہے. یہ عارف العلوم اس مجلس میں دو تین باتیں ایسی ہیں جن کے تناظر میں ایک تو فکروں کا ذکر ہوا کہ فتنے بہت زیادہ تیزی سے برس رہے ہیں، اور دوسرا ذکر ہوا پریشانی کا کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، اور اس کے لیے علاج یہ بتایا گیا کہ ہم سب اب دین کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں. اور میرے بہت محترم بزرگ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں.
جتنا بچ سکتا. تو یہ ساری باتیں اس مجلس کے اندر ہوئی. اس فقیر نے انہی کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان کو ایک ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہ فقیر ایک چھوٹی سی کوشش کرے. علم کی تعریف کرے سمجھے. علم کی تعریف اہل علم حضرات نے کی ہے کہ العلم نور و سرور. علم ایک روشنی ہے جب وہ انسان کے دل و دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کو سرور نصیب ہوتا ہے. سرور کا مطلب اطمینان نہیں، فقط علم کہتے ہیں. انسان ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی ہم علم کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علم نہیں. یہ فرق پہلے سمجھنا ضروری ہے. اور یہ مدرسہ بھی عارف العلوم کے نام سے ہے. یہاں ہم یہی پہچاننے کے لیے آئے کہ علم کون سا علم، 9th 10th ایم ایس سی پی ایچ ڈی میڈیسن ٹیکنالوجی یہ علم ہے. یا عارف العلوم میں ہم یہ پہچان کرنے آئے ہیں علم کون سا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم کہتے ہیں. تو پہلے اس فتنے کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے بڑا فتنہ اس وقت انسانیت کو لپیٹے ہوئے ہے. اندھیرے کی شکل میں اس نے پوری انسانیت کو اس اژدہے نے اپنے اندر لپیٹ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں دنیاوی تعلیم، جس کو ہم مسلمان علم کہتے ہیں. پہلے اس فطرے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے سارے فتنے پھوٹے ہیں. اس وقت مسلمان اور انسانیت جس آزمائش کے اندر مبتلا ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اعتبار سے، اس کی چابی یہ دنیاوی تعلیم اس فتنے کی چابی ہے. جس کا دروازہ کھلتا جو اس کو کھول لے، جو اس کی چابی گھما لے، بس وہ فتنوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے. اس وقت اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں، لیکن یہ فرق صرف ان کا فرق سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں حفظ کروایا، مدرسے میں داخل کروایا، تقوی کا تذکرہ ہوا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا، سکون حاصل کرنے کا تذکرہ ہوا، آخرت کی نعمتیں بدلے میں ملنے کا تذکرہ ہوا. تو ان سب کا سرا کہاں سے پکڑا ہے وہ بات سمجھنے اور جاننے کے لیے یہ فقیر کچھ معروضات پیش کرے. علم کی تعریف ہے کہ علم ایسی روشنی ہے کیونکہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے اس میں نفع اور نقصان حاصل کرتا ہے، اس کو علم اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں سرور نہیں ہے. سرور کا کیا مطلب؟ یعنی وہ حتمی اور الٹیمیٹ رزلٹ نہیں لیتا، اس میں گنجائش رہتی ہے ریسرچ کی. سرور کہتے ہیں ایسا علم جس کو ایسی انفارمیشن، ایسی معلومات کہ اس کو آنے کے بعد آپ کو قیامت تک اس ٹاپک کو کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ ہے علم کا مطلب. العلم نور و سرور. آپ کو اتنا مطمئن کر دے وہ علم، وہ معلومات، وہ انفارمیشن، اگرچہ وہ ایک جملہ ہی ہو، کہ پھر آپ کو قیامت تک اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ مزید اس میں مجھے کیا کرنا ہے. جو انسانی تحقیق اور انسانی علوم ہیں ان کے اندر تو یہ بات نہیں. طب کے میدان میں جنہوں نے کوشش کی، ہر سال اس کے اندر نئے اضافے ہو رہے ہیں، انسانیت مطمئن نہیں ہو رہی. ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی انسان مطمئن نہیں ہو رہا، سرور آ ہی نہیں رہا اس کو. سوشل سائنسز کے میدان میں بھی انسان مطمئن نہیں ہو رہا، ابھی تک سوسائٹی اس کے قابو میں نہیں آ پا رہی. پھر دوسری تعریف علم کی. علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میرا اور آپ کا بچہ اگر وہ دینی ماحول سے آراستہ نہ ہو تو وہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان زیادہ کر لیتا ہے یا بالکل بھولنے لگ جاتا ہے.
آبزرویشن کیا ہے ہماری، مشاہدہ کیا ہے سوسائٹی کا، تو وہ علم ہوا، اس کو ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پڑھا لکھا مسلمان، ڈگری یافتہ، دنیاوی ڈگری یافتہ مسلمان اور دین دار۔ اب پہلے تو وہ بچہ تھا جس نے دین پڑھے نہیں تھا، وہ تو جیسے جیسے ڈگری لیتا چلا گیا ویسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان بھولتا چلا گیا، تو وہ تو روشنی تو حاصل نہیں ہوتا، وہ تو کسی اندھیری کوٹھی کی طرف جاتا ہے۔ اب آگے دوسرا مسلمان، وائس چانسلر، کنسلٹنٹ، سائنٹسٹ، دیندار، ایک ہی مجلس کے اندر اس کے ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے گا، ایک عالم دین بیٹھے ہیں، کیا وہ دیندار مسلمان دنیاوی تعلیم کے اندر زیادہ ڈگری یافتہ اس مولوی صاحب کو، ان عالم کو، ان مفتی صاحب کو اپنے جیسا پڑھا لکھا سمجھتا ہے؟ اپنے جتنا دیندار مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دنیا دار کی نہیں سمجھ۔ کس کے علم کو وہ اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ اپنے علم کو، اور کس کے علم کو وہ ادنا کہہ رہا ہے؟ یہ اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا مسلمان کے لیے۔ تیسری چیز، میں جیسے جیسے ڈگری دنیاوی تعلیم میں لیتا ہوں ویسے ویسے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ تو دینی تعلیم بھی نظر رکھنا۔ کبھی کسی ہم مسلمان دیندار نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسے میں ڈال دوں، کبھی یہ لفظ استعمال کیا؟ اس تعلیم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہائر اور اعلیٰ کا لفظ۔ تو دوسری جو تعلیم اس وقت مسلمانوں کے معاشرے میں ہے وہ تو دینی تعلیم، وہ اس کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہے؟ اعلیٰ ترین، اعلیٰ تر یا ادنا؟ سوچ میں اگر وہ اعلیٰ تعلیم ہوتی تو کوئی مسلمان کا بچہ مدرسے سے دور ہوتا؟ سوچنے کی یہ ہے وہ فتنہ سب سے بڑا جس کو اس وقت پوری امت مسلمہ نے کیا۔ اب یہ جو دین کا علم ہے یہ کیا دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس کو پہلے سمجھیں، یہ میں کیوں حاصل کروں، یہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی اتنی اہمیت کو بتائی گئی، اور اس کے لیے اس کی طلب کو فرض کیوں قرار دیا گیا مسلمان کے لیے جو ماننے والے، یعنی یہ فرض ہے، اگر تم نے اس کی طلب بھی نہ کی تو بہت سب جواب دینا ہوگا، طلب العلم فریضہ۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ذرا اللہ تعالیٰ کی اخبار کھول کر کے دیکھیں، کیونکہ اب آخری اخبار ہمارے پاس آ گئی، آخر مخبر کی شکل میں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اب جو آخری خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وہ اتنی مکمل تھی کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو اب کسی اور ریسرچ کی کسی بھی ٹاپک میں ضرورت ہی نہیں، ان کی بیسکس کے اندر، تفصیل میں نہیں۔ تفصیل کے لیے تو جیسے جیسے حالات بدلیں گے تو اس علم کے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اس علم کے جاننے والے حضرات مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی راستہ پیدا کریں گے جن کو ہم مفتیان کرام کہتے ہیں۔ اب آئیے اس علم کو سیکھنے کا مقصد اور اس علم کے اوپر عمل کرنے سے نتیجہ کیا ملے گا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کیونکہ قرآن مجید اس علم کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے، یہ میری تعلیم ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارنا چاہتا۔ اس لیے ایک اور کنفیوژن، ایک اور اشکال، میں اگر تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزاروں گا تو مجھے اس کا انعام کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ تو پھر دنیا میں کیوں دیا گیا یہ دوسرا فتنہ؟
اگر اس علم کا فائدہ مجھے دنیا میں نہیں ہو رہا، اتنی مشقت کیوں کروائی جا رہی ہے مجھ سے؟ حق کا تقاتے ہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اتنے بچنے کی کوشش کرو جتنی تم بچ سکتے۔ یہ ایسی اتنی مشقت کیا تھی؟ اگر جنت ہی دینی تھی تو وہ تو صرف ایمان لانے کے اوپر بھی مل جائے گی۔ اس دنیاوی تعلیم نے انسان کو اس کا اسٹیٹس بھلوا دیا، اس کی حیثیت بدلوا دی۔ دنیاوی تعلیم ہمیں سوشل اینیمل کہہ رہی ہے کہ میں ایک حیوان ہوں جو عقل رکھتا ہے اور دوسرے حیوانوں کے مقابلے میں سمجھ رکھتا ہے۔ اب آئیے کہ قرآن کا اتنا بڑا تقاضا اور پھر تقویٰ، بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے، یہ کیوں اتنا ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی میری فرما برداری، اتنا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے پہلے اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں۔ جو قرآن، جو دین، قرآن نے ہمیں ہمارا اسٹیٹس بتایا، اگر وہ اسٹیٹس ہم سمجھ گئے یہ ساری باتیں سمجھنی آسان ہو جائے گی، اور ہمیں لگے گا کہ دین کی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کا نقد انعام تو ہم دنیا میں حاصل کر لیں گے، وہاں تو اس کا ریوارڈ ملے گا جنت کے، اس کا وہ بدلہ ملے گا جو بدلہ یہاں پر اس علم کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہم نے اس علم کو حاصل کیا، اور اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ 3 مجلسیں ہوئی زمین پر آنے سے پہلے، آسمان پر کب ہوئی کسی کو پتا نہیں۔ ترتیب کچھ اس طرح کی لگتی ہے جیسے قرآن میں بیان ہوئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ پہلی مجلس تھی، فرشتے بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نئی مخلوق بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا اسٹیٹس بتایا، وہ صرف مخلوق نہیں، وہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، میری طرف سے ڈیوٹی انجام دے گا زمین کے اوپر جا کے جب تک میں نے اس کو معاف۔ یہ ہے میرا اور آپ کا تعارف۔ ہم سوشل اینیمل نہیں، ہم میں سے ہر مرد جو انسان کی شکل میں پیدا ہوا ہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی نیابت اور قریب ہم پرائم منسٹر ہیں زمین کے اوپر۔ دوسرے نمبر پر ایک اور اجتماع ہوا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان سے کہا بھائی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ الستو بربکم، سب نے کہا آپ ہی پوری کریں گے، قالوا بلی۔ یہ دوسرا اجتماع ہوا، پھر ایک تیسرا بڑا اجتماع ہوا، اس کے اندر ساری مخلوقات کو اللہ نے جمع کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین اور پہاڑوں پہ اکٹھا کیا، اس میں انسان بھی تھے، وہ بڑی مجلس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ میں ایک تعلیم اور تربیت دینا چاہتا ہوں، میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جس سے میں آپ کو آگے سمجھا سکوں۔ ایک امانت دینا چاہتا ہوں میں ساری مخلوق کو اللہ نے، کون اس امانت کو اٹھائے؟ تو امانت کے لیے علم چاہیے تھا کہ نہیں؟ مجھے پتہ ہی ہے کہ امانت کیا ہے، تو وہ امانت کے لیے علم چاہیے تھا، اور پھر اس امانت کو ادا کرنے کے لیے تربیت بھی چاہیے تھی کہ نہیں؟ علم تو آ گیا، ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اس کو پہنچانا کیسے؟ اور یہ ساری مخلوق کو اللہ نے کہا تو کون لیتا ہے مجھ سے یہ امانت؟ تو سب نے کہا بھائی ہم کو یہ امانت نہیں اٹھا۔ کس نے اٹھائی؟ یہ صلاحیت اس کے اندر تھی یا اس نے بھولے پن میں اٹھا لی؟ کیوں صلاحیت تھی یا بھولے پن میں اٹھائی؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میں انسان کو کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا، میں زمین پر اس کو نائب بنا کے اپنا اتار رہا ہوں۔ اب ان تینوں اجتماعات کا خلاصہ کیا نکلا؟
میں زمین کے اوپر جب اس امانت کی تعلیم حاصل کروں گا جس کو یہ دینی تعلیم کہتے ہیں، اور پھر اس تعلیم کے بعد میں اپنے نفس کو تیار کروں گا کہ اسی کے مطابق میں عمل بھی کروں، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تو میں جب اس تعلیم کو حاصل کر کے اس تربیت کے مطابق زمین پر زندگی گزاروں بس، تو میں اس کا فائدہ آخرت میں ہو رہا ہے یا اس کا نقد انعام مجھے دنیا کے اندر مل رہا ہے اور پوری کائنات کو مل رہا ہے۔ یہ امانت کس کو دینی چاہیے؟ اور اس علم کا بنیادی مقصد سمجھیے، تقویٰ کیوں اختیار کریں، اس علم کو کیوں حاصل کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نائب خلیفہ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر کے فساد پھیلائے گی اور لوگوں کا خون بہائے گی۔ یہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرے گی، بلکہ فرمائے انی عالم ما لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دے چکے ہیں کہ اگر یہ میرا خلیفہ بن کے رہے گا تو یہ زمین پر کیا چیز قائم کرے گا، امن یا فساد۔ تو اب ہمیں یہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ہم نے کیا قائم کرنا ہے، اور امن اطمینان دے گا مجھے اور پوری کائنات کو، یہ فساد کا سبب ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک پانی کا برتن ہے، یہ خلیفہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ اس برتن کو پکڑتے وقت سیدھے ہاتھ سے پکڑنا، یہ ہے وہ تعلیم خلیفہ صاحب کی، کیونکہ انبیاء نے بھی وہ تعلیم دینی تھی ہمیں۔ میں نے یہ اس اپنے عہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس امانت کو علم دین کا علم ہے، اس کے مطابق میں نے عمل کیا، سیدھے ہاتھ سے اس کو پکڑا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے زمین پر کیا قائم کیا؟ اسے عمل سے میرے وجود سے زمین پر امن قائم ہوا ہے۔ امن کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کو میرے اس عمل سے فائدہ پہنچا، آسمان بھی خوش ہو گیا، زمین بھی خوش ہو گئی، پانی نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا، درختوں کے پھل خوش ہو گئے میرے اس ایک عمل سے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، زمین پر اتارے کس لیے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے ایک ملازمت کرنی، اور اللہ تعالیٰ یہ مخلوق کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ دنیا میں نے بڑی کائنات بڑی خوبصورت پیدا کی ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، اب انسان کا عمل اس کو ڈسٹرب کرے گا، وہ اس کے اندر خرابی پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، اس کی وجہ سے پھلوں کے اندر نقصان ہوگا، کرے گا تو وہ عمل کمرے کے اندر بیٹھ کر کے جھوٹ بولے گا، لیکن اس کا جھوٹ کے اندر اتنا زہر ہوگا، اتنا فساد نکلے گا اس کے جھوٹ سے کہ سارے درخت پوری کائنات کے اندر تھرتھری مچ جائے گی۔ یہ ہے خلیفہ کے عمل کا مطلب۔ تو اب تقوی کی اہمیت سمجھ میں آئی، کیوں بچنا ہے مجھے گھر کے کمرے کے اندر رہتے بھی نافرمانی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ یہ جو امانت ہے دین کی تعلیم اور تربیت، یہ جب میں ادا کروں گا تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ پوری کائنات کو۔ میں امن قائم کرنے کے لیے زمین پر آیا ہوں، اور امن کا علم ملے گا صرف اور صرف انبیاء کی تعلیمات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چونکہ مکمل ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد بھی کسی علم کو تلاش کرتے ہو، زمین پر اپنے نفع نقصان دے گی۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کوئی ایسا ایک مسئلہ تو لے کر کے آ جاؤ اپنی عقل سے جو اس کے مقابلے میں زیادہ پر امن ہو انسانیت کی، کوئی ایک تو علم لے کے آ جاؤ۔ اتنا مکمل علم ہے، یہی ختم نبوت کی شان ہے کہ نبی آخری نبی کو جو علم دیا گیا اس کو اس کا اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، بھئی ساری عقل مند لوگ مل کر کے سوچو
کہ اس نبی کے علم کے مقابلے میں ہم کو ایسا علم لے آئیں جس سے زیادہ پرامن معاشرہ بن جائے، تو نہیں لا سکتے۔ اب جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا اس کے علم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے ریسرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے خاص طور پہ، جبکہ وہ اللہ کے وجود ہی کا منکر ہو جائے، جس نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا، ہم صبح سے شام تک اسٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں اگر پتہ لگ جائے کہ ہم پہلے ہی نامینیٹ اور پرائم منسٹر ہیں، کبھی کوئی کسی سے آگے بڑھنے کی سوچے گا، وہ کہتا ہے بھائی میں اپنی ذات میں پوری کائنات کا مالک، میرے عمل سے کائنات چل رہی۔ ذرا باہر نکل کر بھی سوچا کریں، رات کو ستاروں کو دیکھا کریں، چاند کو دیکھا کریں، اس سے ذرا بات چیت کیا کریں، سورج سے بھی، بھائی تیری چمک دمک جو ہے نا میری وجہ سے، ایسا نہیں تو چمک رہا، میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، قیامت قائم نہیں ہے، پوری یونیورس اپنی جگہ کام کرتی رہے گی، ساری مخلوق اپنا اپنا کام کرتی رہے گی، سورج چاند ستارے سب چیزیں اپنا کام کریں گی، کب تک یہ کام کرتی رہیں گی، نہیں تباہ ہوں گی، جب تک ایک جماعت دین پر رہے گی یا ایک فرد، تو اب تقوی کے لیے ہمیں سر توڑ کوشش کرنی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، بھائی جو میری تعلیم کو ماننے والے لوگ ہیں، اتقوا اللہ حق تقاته، وہ ایک عمل جو تم نے اللہ کی نافرمانی میں کیا وہ تو میری ساری کائنات کی خوبصورتی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی تم نے توڑ پھوڑ کی تھی زمین کے اوپر اپنے اعمال سے، تو عمل تو تم کر رہے تھے، یہاں الٹے ہاتھ سے پڑے ہوئے پانی پینے کا، تم سمجھ رہے تھے اس سے کیا فرق پڑے گا، تم نے یہاں جھوٹ بولا، تم نے یہاں غیبت کی، تم نے کہا اس کا نقصان تو مجھے ہو رہا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ نقصان اس تعلیم کا ہمیں یہاں ہو رہا ہے، قیامت کے اندر ہوگا۔ یہ دنیا کی تعلیم نے ہمارا اسٹیٹس بھلوا دیا ہم مسلمانوں سے، اور ہم ذلت کے گڑھے کے اندر چلے گئے، اور ہم ایک دوسرے کی، ہمیں دینی تعلیم آپشنل لگنے لگی، اختیاری لگنے لگی، اسی وجہ سے ہم نے اس کی قدر نہیں، ہم اس کو ادنا سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفر کی تعلیم کے بارے میں کہا، یعنی ایک وہ ریسرچ ہے جو مسلمان جو تیرا فرما بردار کرے گا، وہ بھی کائنات کے اندر ریسرچ کرے گا، وہ بھی سائنس پڑھے گا، وہ بھی میڈیسن پڑھے گا، وہ بھی ٹیکنالوجی پڑھے گا، لیکن اس کی سوچ میں پہلے کیا چیز ہوگی، اس ٹیکنالوجی کا رزلٹ کیا پیدا کرے، فساد یا امن، یہ اس کی سوچ کی پیچھے ہے۔ دنیاوی تعلیم، میڈیسن، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلمان ڈاکٹر ہے، وہ اپنے منصب کو پہچانتے نہیں کہ میں ہوں کیا، میڈیسن دیتے ہوئے کسی مسلمان ڈاکٹر کے لیے یہ فرض ہے کہ نہیں کہ وہ دیکھے کہ یہ جو ویکسین، جو دوا، جو شربت میں کسی انسان کو دے رہا ہوں، پرسکرائب کر رہا ہوں، اس کا کھانا آسمانی تعلیم کے مطابق، ہدایت کے مطابق حلال ہے کہ حرام ہے؟ سوچا کسی مسلمان ڈاکٹر؟ کیونکہ حرام کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم میں فساد پیدا کر دینا۔ ہم نے کیونکہ اس تعلیم کو سمجھے نہیں، ہم نے کہا میڈیسن کا اس سے کیا تعلق ہے، اس لیے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ عالم دین کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ اپنی طرح مکان، جتنی بلڈنگز بن رہی ہیں اس وقت مسلمان آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں نا، تو مکان بنانے کا مطلب تھا کہ اس کے اندر جو مسلمان عورت رہے گی وہ کم از کم اپنی پردے اور عزت کو تو محفوظ رکھ سکے کہ نہیں، اتنی تو کم از کم مکان کی تعمیر میں اگر وہ اس کو باہر والے لوگ بھی دیکھ سکے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا کہ امن پھیلے گا۔ تو
اس کا تعلق ڈیزائن اور اسٹرکچر سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری پورے کراچی اور پاکستان اور بلاد اسلامیہ کی جو تعمیرات ہیں وہ مسلمان عورت کو آزادہ اپنے گھر کے اندر گھوم پھرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ ایک ہی فلیٹ کے اندر آپ کھڑے ہو کے پورے سامنے فلیٹ کی ساری حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلیٹ کے اندر کیا ہو. خود عورت، مسلمان عورت اپنے ہی گھر کے اندر پردہ کر کے گھومے. یہ فسادی اسٹرکچر ہے یا پرامن اسٹرکچر ہے؟ کہاں پہنچ گئے ہم بھائی؟ ہم نے اس تعلیم کی بلندی کو سمجھے ہی نہیں. یہ وہ تعلیم تھی. ایٹم بم مسلمانوں نے سب سے پہلے بنایا تھا 1000 سال پہلے. عراقی محدث تھے، انہوں نے پورے ایٹامک تھیوری کا فارمولا پیش کیا، لیکن بنایا کیوں نہیں؟ پوری ریسرچ ان کے پاس موجود ہے. برٹش میوزیم کی اسلامک سیکشن کی لائبریری میں ان کی پوری ایٹامک فیوژن کی پوری ریسرچ ہے، اور اس کے ایکسپلوژن کی بھی ریسرچ ہے کہ اس کو کیسے ایٹم کو توڑا جائے. ریئیکٹر بھی انہوں نے بنایا، اس کی ریسرچ کی. بنایا کیوں نہیں؟ کس چیز نے روکا؟ وہ ان کی نظر کہاں چلی گئی کہ میں نے زمین پر بھیجا گیا ہوں. ہتھیار تو یہ ہے، لیکن یہ ہتھیار صرف دشمن کو نہیں مارے گا، عورتوں کو بھی ختم کر دے گا، فصلیں بھی جلا دے گا، عمارتیں بھی ختم کر دے گا. انہوں نے وہ ریسرچ بھی ختم کر دی. آئنسٹائن صاحب نے اسی برٹش میوزیم کی انگلش اسلامک لائبریری سے اسی کتاب کو اٹھایا، اس کا ٹرانسلیشن کیا اور اپنے نام سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور تھیوری آف ایٹامک تھیوری پیش کر دی. اس لیے پہلے فتنے کو سمجھیں. یہ تقابل پھر اللہ تعالیٰ نے اب دین کی تعلیم اور انسان کی ریسرچ کو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ اس کا بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. میں نے جاہل لوگوں کے اندر ایک پڑھا لکھا پیغمبر بھیجا. بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، رومن امپائر تھی کہ نہیں تھی؟ ایران کی پاور تھی کہ نہیں تھی؟ سپر پاور. تو وہاں بھی کوئی کلچر وغیرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے لوگ رنگے تو نہیں پھرتے ہوں گے. ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی؟ ایران میں مصر کی ٹیکنالوجی موجود تھی، اور اس سے پہلے انسان نے ایسا کمپیوٹر ایجاد کیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے جس کو آج کے آئی ٹی والے بھی نہیں سمجھ سکے. سمندر کی تہہ سے نکلا ہے کمپیوٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ علم کی کیسے دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے جو امن زمین پر قائم کرے گا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے علم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین. وہ تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں کے اندر ایک تعلیم یافتہ شخصیت کو بھیجا جو ان کو جا کر کے پڑھائے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے انسانیت بالکل اندھیرے کے اندر تھی علم کے اعتبار سے. ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم اسی صدی میں چلے گئے. یعنی ہم نے جب انسانی علم کو فوقیت دی دین کی تعلیم پہ، تو پھر ہم اسی دور میں چلے گئے جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ انسانیت اس وقت بالکل گمراہی کے اندر تھی. اگرچہ اس زمانے میں میڈیسن جاننے والے لوگ بھی، ٹیکنالوجسٹ بھی تھے، آرکیٹیکچر بھی تھے، بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں، ان کی عمارتیں اب تک قائم ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھی ان کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فساد تھا. اب اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے آگے کی. تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ظاہر ہو چکی ہے سیدھا راستہ اور گمراہ راستے سے ہٹانے والے علم ظاہر ہو گئے. یعنی انسانیت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر خالص انسان کی عقل پر چلا جائے اور وحی سے اس کی گائیڈنس نہ لی جائے وہ خلیفہ کے علم سے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ راستے سے ہٹا دے گا. انسانیت کے لیے وہ انسان خطرناک بن جائے.
پھر فرمایا کہ اگر دین کی تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ پورے کا پورا زمین کے اوپر رہتے ہوئے تمہیں پرامن رکھے گا جب تک تم زمین پر اس کے ساتھ چمٹے رہو گے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، دین کی تعلیم کو ماننے کے لیے، نبی کے علم کو ماننے کے لیے اور اس کی تربیت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے فسادی علم کی نفی کرو، پہلے اس کو غلط کہو. اگر تم کہو گے وہ بھی ٹھیک ہے، بلب توڑنا بھی ٹھیک ہے، بلب لگانا بھی ٹھیک ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ فساد کہہ رہے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَالْيُؤْمِنْ، پھر میرے نبی کی تعلیم کو مانے، پہلے اس علم کی نفی کرے جو فساد پھیلانے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ اپنی ریسرچ کے اندر کہاں امن دے گا انسانیت کو. یہ علم اس اعتبار سے مکمل ہے، امن کے اعتبار سے. آئیے اس کے بعد کسی ریسرچ کی ضرورت ہے. 3 چیزیں اور میں پیش کرتا ہوں نمونے کے لیے. اس وقت دنیا کے اندر انسان کی، عورت کی عزت پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے یا محفوظ ہے اس 2022 میں؟ سبب کانفرنسیں اور قانون کا نفاذ اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں. کون سی چیز کرے گی؟ یہ وحی کا علم کرے گا. کیسے کرے گا بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لے کے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی فارمولا جو انسان پوری انسانیت کو امن کے اندر لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لباس اتارا. 8ویں سپارہ یواری صورتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. صرف ایک لباس جو شریعت نے بیان کیا ہے عورت کا، اگر وہ عورت کو لباس پہن کے باہر نکلے گی تو اس کی عزت غیر محفوظ رہے گی یا محفوظ ہو جائے گی. اس کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام دنیا کے مفکرین کو بٹھا دیا جائے. 3 عورتیں وہاں کھڑی کی جائیں. ایک تو بکنی کے اندر ہو، اس نے صرف سیدھا ڈھاپا ہوا ہو اور اپنے نیچے اس نے ایک چڈی پہنی ہے، اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے. ایک عورت کھڑی کی جائے اس کے ساتھ جس نے ٹائٹس بھی پہنے ہوئے ہوں، پورا چست لباس پہنا ہو، بال بھی کھلے ہوئے ہوں. اور تیسری عورت وہ کہی جائے جس کے لباس کی تعریف اس خلیفہ صاحب کے ذریعے پہنچی، جس کو لباس التقویٰ کہتے ہیں. یہ 3 عورتیں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑی کر دی جائیں اور وہاں پر سارے مردوں کو بٹھا کے صرف ایک سوال کیا جائے: کس عورت کو دیکھ کے تمہارے جذبات میں فساد پیدا ہو رہا ہے اور کس کو دیکھ کے امن پیدا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کسی علم کی ضرورت ہے؟ کیونکہ تو آ چکا ہے، لباس کا علم تو آ چکا ہے انسانیت، اور یہ قیامت تک کے لیے سرور اور اطمینان کا باعث ہے یہ لباس کے نہیں. اس میں کوئی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے کوئی اور کور کرنے کی؟ دوسرا مسئلہ اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے، وہ ہے عورت کی عورت سے شادی. حکومتیں اس کو جائز قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں. اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ یہ فساد کا راستہ یا امن کا؟ تو ہمارے پاس اس کا علم ہے اس سے بچنے کا کہ نہیں؟ یہی لباس. انہی 3 عورتوں کو یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا جائے، انہی 3 عورتوں کو، اور اس ہال کے اندر صرف عورتیں ہی بٹھا دی جائیں اور ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ ان تینوں میں سے کس عورت کو دیکھ کر تمہارے جذبات کے اندر فساد پھیلتا ہے. ان سے پوچھا جائے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، یوں اس کے بعد بھی کسی چیز کے علم کی ضرورت ہے؟ تمہیں وہ آ چکا ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تیسرا بڑا مسئلہ اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی حکومت کے پاس کوئی فارمولا نہیں امن کا. وہ ہے مرد کی مرد سے شادی. اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ 2 چیزیں: مرد کی داڑھی اور اس کا لباس. یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ 3 نوجوان کھڑے کر دیے جائیں، ایک کلین شیو ہو اور سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر کھڑا ہو.
ایک ٹائٹس پہن کر کے کھڑا ہو، کلین شیپ کھڑا ہو نوجوان، اور ایک گاڑی کے ساتھ ہو، سر اس کا ڈھکا ہوا ہو، ٹخنے اس کے ننگے ہوں، اور اس نے کھلا لباس پہنا ہو، اور اس پورے ہال کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو بٹھا دیا جائے، ان سے صرف ایک سوال کیا جائے، ان تینوں کو دیکھ کر کے کس کے جذبات میں فساد پیدا ہو؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے اس تعلیم کو تو یہ سمجھا کہ اس کی تو کوئی ضرورت، بس ایک آدھ بچہ ہم حفظ کرا دیں گے، 10 آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی قیامت کے دن۔ وہ زمین پہ فساد تو وہیں کا وہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، جب خلیفہ صاحب کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ وہ میرے معزز محترم نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت ہم سب بے سکونی کی حالت میں، تو سکون کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو دنیا کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو خوف اور غم کس چیز سے آئے گا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری اسباب ہوں، لیکن اس کو ہمیشہ ڈر ہو کہ میرے گھر کے اندر کبھی بھی کوئی آدمی داخل ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری ماں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ دنیا کے سارے اسباب جب تک رہیں گے اور یہ ڈر بھی رہے گا ان کے اس کے چھیننے کا، ڈکیتی کا، تو وہ جتنے عرصہ یہ رہے گا اس گھر کے اندر وہ خوف کی حالت میں رہے گا کہ امن کی حالت میں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دنیا کے اسباب امن نہیں دے سکتے۔ امن وہ چیز ہے جو خوف اور غم کو دور کرے، اور امن کس چیز کے اندر ہے؟ نبی کی تعلیمات کے اوپر، کیونکہ اس کا مقصد ہی امن تھا، فساد ختم کرنا تھا۔ تو جو آدمی اکیلے اس تعلیم کو اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دیں گے کہ چاروں طرف اگر اس کے ڈاکو کھڑے ہوئے بھی ہوں گے تو وہ انتہائی پرامن کھڑا ہو بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت مرزا فضل جان شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اکیلے تھے، تو ایک آدمی نے آ کر کے آپ کے اوپر نہ خنجر سے وار کرنا چاہا، تو شاید وہ چراغ جل رہا تھا تو حضرت کو اس کا خنجر نظر آیا، اکیلے تھے مصلے پہ بیٹھے ہوئے، رخ بھی قبلے کی طرف ہے۔ تو حضرت نے ایسے ہی ہاتھ گھمایا، آپ نے جہاد کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی، بیٹھے بیٹھے وہی ہاتھ گھمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے خنجر کھینچ لیا، کیونکہ آپ کو ٹیکنیک جو آتی تھی۔ اب اس نے کہا بھائی اب تو میں مارا گیا، اب تو یہ خنجر مجھے ہی لگنا ہے۔ پھر اس کو بلایا، اس کو بولنا بھائی آئندہ یہ حرکت نہیں کرنا، لو یہ خنجر لو اور جاؤ۔ وہ تو ہدایت کے اوپر تھے، ان کو کیا خوف اور غم تھا؟ میرے محترم نے فرمایا ایک امن کے فارمولے کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا سوال۔ شہید ویسے تو ہم سمجھتے وہ جہاد والا شہید، وہ بھی ہے اس کا مطلب، لیکن اصل مطلب ہے کہ اس نے شہید کہتے ہیں گواہ کو، جو ایک مسئلے کو اس دین کے صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرے گا، گویا اس نے اس کو 100 ٹائم سرٹیفائی کیا انسانیت کے سامنے، 100 دفعہ گواہی دی کہ یہی تعلیم سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک مسئلے کے لیے تو 2 گواہ کافی ہیں اس کو سچ کرنے کے لیے۔ تو یہ نبی کی تعلیم اتنی بلند ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی میرے ایک مسئلے کو صحیح جان کر جو آدمی اس کو اختیار کرے گا، جبکہ لوگ اس کو چھوڑ چکے ہوں گے، تو اس کو اتنی اعزاز ملے گا کہ جیسے اس نے 100 دفعہ آگے گواہی دی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو توبہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم نے جس چیز کو، جو چیز انسان کے لیے فساد اور نقصان کا سبب تھی، ہم نے اس علم کو علم کہنا شروع کر دیا۔ دوسری توبہ اس لیے ضروری ہے، مفتیان حضرات موجود ہیں اس مجلس میں، کہ جو آدمی دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ کہے اور دینی تعلیم کو اعلیٰ نہ کرے، یہ مفتیان کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کا ایمان باقی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو ایمان کا مسئلہ ہے۔
اس لیے اس سے بھی توبہ ضروری ہے پہلے. اور تیسرے درجے میں عمل قائم کرنے کے لیے فرض علم ضروری ہے. وہ آپ ایک مہینے میں ساری زندگی کا امن فارمولہ پڑھ سکتے ہیں جس کو فرض علم ہے. یہ سارا عالم بننا تو سب کے لیے ضروری نہیں، وہ تو پوری دنیا کے امن کے لیے فارمولہ ہے. مختلف حالات کے اندر کیسے عمل کرنا ہے شریعت کے مطابق، وہ تو علماء کا کام ہے کہ ہر محلے کے اندر ایک آدمی ہو جو پورے امن کا علم جانتا ہو. میرے اور آپ کے لیے تو پورے امن کے علم کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے جتنا میری ذات کے لیے جس کو فرض قرار دیا گیا. تو فرض علم کو جاننے کے لیے جو سلیبس ہے وہ تو ایک مہینے میں ہم سب مسلمان پڑھ سکتے ہیں کہ جو میری ذات کے لیے عمل کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہے، میں زندگی میں کتنا عمل کر لوں کہ میری ذات سے ہمیشہ امن پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے صحابی، رسول کے صحابی، میں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تو اس کا وبال تو میرے اوپر ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جب بھی کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایک ایسا اندھیرا پھوٹتا ہے جس کی وجہ سے ریگستان کے اندر پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض. جب کوئی فسادی مرتا ہے کافر تو اس کے اوپر نہ آسمان روتا ہے، اس کے مرنے کے اوپر نہ زمین روتی ہے. تو جب کوئی پرامن مرے گا تو اس کے غم میں روئے گا آسمان اور زمین کے نہیں. تو اس کا مطلب اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا آسمان اور زمین کو اس مسلمان کے عمل سے کہ نہیں. تو ہم نے ادھار کیسے کر دیا دین کو؟ ہم نے اس کو ادھار کیوں سمجھ لیا دنیا کے اوپر عمل کرنے میں دین؟ یہ تو نقد فائدہ پہنچا رہا ہے پوری کائنات کو، نقد فائدہ. اور وہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، آسمان بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، کھیت بھی، پھل بھی، سبزیاں بھی دعا دے رہی ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو زندہ رکھنا. ہم بڑے سکون میں. ٹیکنالوجی کے لیے بھی ہمیں ایک مسئلہ بتایا، اتنی زیادہ ریسرچ کی ہمیں ترغیب نہیں دی گئی، ضروری ریسرچ کی ترغیب دی گئی. ہمیں فارمولا بتا دیا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. امت کو چھوٹی مہلت دی گئی ہے اس امت کو، لیکن امن کا قیامت تک کا فارمولا دے دیا گیا. فرمایا اگر تمہیں کوئی ٹیکنالوجی چاہیے دو کام کرو، پر امن زندگی گزارو شریعت کے مطابق، فسادی عمل کوئی نہ کرو، دین کے علم کو صحیح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرو. آمنوا واتقوا، اور اس کے مطابق کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دین کے عمل کے مطابق ہو کہ وہ فساد پھیلاؤ گے. اگر تم یہ کام کرتے رہو تو ساری زمین اور آسمان کے اندر جو میں نے خزانے اور برکات رکھی ہیں خود بخود تمہیں ان کی فائدے پہنچنے لگ جائیں گے گھر بیٹھے. ہوائیں تمہارے مطابق چلنے لگ جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، 7 دن کے لیے مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے. صحابہ کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں شاید شہید کر دیے گئے. واپس آئے، صحابہ بڑے خوش ہوئے، پوچھا امیر المومنین کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہیں بھی نہیں گیا تھا. جب ہمارا مشورہ طے ہو گیا کہ ایران پر حملہ کرنا ہے پھر میں باہر چلا گیا، ایران کی سرحد کی طرف چلا گیا. میں نے جا کے ریگستان رستے میں ریت آئی، میں نے پوچھا بھائی ریگستان میں نے لشکر بھیج رہا ہوں ایران کی طرف، کیا خدمت کرو گے تم میرے لشکر کی؟ یہ خطاب میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ اتھارٹی ہے ہمارے پاس. اس لیے میں نے کہا کبھی باہر نکل کے ذرا اپنی اتھارٹی کو ریوائو کیا کریں. رات کو ذرا ستاروں کو ذرا اس سے مخاطب ہو کے پوچھے بھائی وہ امانت تمہاری بقا میری وجہ سے ذرا صحیح رہنا. سورج جیسے صبح نکلے تو اس کو کہنا بھائی ذرا زیادہ گرمی نہ پہنچانا، خیال رکھنا میرا. میں امن قائم کرنے کے لیے زمین پر آؤں، میرے امن کا فائدہ تمہاری چمک کو بھی پہنچ رہا ہے. ایسے نہ سمجھنا اپنے آپ کو. یہ اتھارٹی ہے میری اور آپ سمجھیے. یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، سارا ترجمہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا. دنیاوی تعلیم نے یہ حیثیت ہماری بھلوا دی کہ نہیں بھلوا دی؟ ہمیں انڈیویجول بنا دیا، سوشل اینیمل بنا دیا. اس لیے ہم اپنے سروائیول کے لیے ہر آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے صبح سے شام تک.
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب چیزیں تو تمہاری خدمت کر رہی ہیں. بھوک لگے گی تو کیا ہوا؟ بھوک کے اندر میں تمہارا پیٹ بھر دوں گا. پھر حضرت عمر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، پھر سمندر رستے میں آتا تھا وہاں چلے گئے. وہاں جا کے پھر سمندر سے پوچھا بھائی میں لشکر بھیج رہا ہوں، بتاؤ کیا مدد کرو گے میرے لشکر کی. انہوں نے جواب دیا باقاعدہ. حضرت عمر نے صحابہ کو بتایا کہ ریت نے کہا کہ ہم ان کے لیے جم جائیں گے، ان کے گھوڑوں کو جانوروں کو دھنسنے نہیں دیں گے. پہاڑوں نے کہا ہم ان کے لیے ہموار ہو جائیں گے، ان کو ایسے لگے گا جیسے میدان پہ چل رہے ہیں. سمندروں نے کہا کہ ہم ان کو ڈوبنے نہیں دیں گے آپ کے لشکر. یہ اتھارٹی صرف حضرت عمر کی تھی یا آپ کی بھی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھ آنے کی اور سمجھ کے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے میں نے عرض کیا سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے اوپر توبہ واجب ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے جو آج تک ہم نے یہ علم کو، ظلمت کو ہم نے علم سمجھ لیا اور علم کو ہم نے آپشنل سمجھ لیا، اس کو ادنا سمجھا اور دنیاوی تعلیم کو ہم نے اعلیٰ اور ہائر ایجوکیشن کرنا شروع کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات سمجھانی تھی اس لیے شاید کوئی تاخیر ہو. السلام علیکم.